نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام دی میسیج میں ایپیسوڈ 2 کے ساتھ آپ کا میزبان صباحت غزنوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، دی میسیج سیریز کے آج سیکنڈ ایپیسوڈ میں جو ٹاپک ہم نے چنا ہے وہ ہے غیبت اور اس کی تباہ کاریاں۔ سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کے موقع پر جب جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ آسمان پر پرواز کر رہے تھے اور آسمان کی طرف بڑھ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک قوم کو دیکھا، اور وہ قوم اپنے ناخنوں سے اپنے بدن کو نوچ رہی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے یہ دریافت کیا کہ یہ کون سی قوم ہے، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے جو غیبت کرتی تھی۔ ناظرین کرام، غیبت ایک ایسا عمل جو کہ آج کل کے اس دور میں ایک ناسور بن چکا ہے۔ ہر گھر پہ، ہر مقام پر، ہر انسان نے اس کو اپنا رکھا ہے۔ ناظرین محترم، غیبت جو لوگوں کی پرائیویٹ زندگیوں کو متاثر کر رہی ہے، غیبت چوراہوں میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے۔ ناظرین محترم، غیبت جو بری طرح نقصان پہنچا رہی ہے ہمارے امور زندگی کو، تو اس ٹاپک کو آج اپنے ناظرین کے ساتھ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا، اور اس ٹاپک کو آگے مزید ڈیٹیل سے جاننے کے لیے جو ہستی ہر بار کی طرح ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن سے فارغ التحصیل PhD اسکالر اور خاص طور پر حلقہ درود و سلام پاکستان کے روح رواں اور ناظم اعلیٰ ہیں حضرت علامہ ہارون ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے احوال حضرت؟ الحمدللہ۔ ایک بار پھر آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید، اور دی میسیج سیریز میں آپ کی ہم خدمات چونکہ لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ علامہ صاحب بہت سینسٹیو ہے۔ آج کل کے اس دور میں جتنی تباہی اس غیبت نے مچا رکھی ہے، میں چونکہ آپ کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن اسی لیے ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے لسنرز کے لیے، اپنے ویورز کے لیے ہم نے اس ٹاپک کا چناؤ کیا ہے کہ ہم بتا سکیں کہ یہ بہت بڑی تباہی ہے، ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، علامہ صاحب آپ بتا دیجئے کہ غیبت کے لفظی معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے ان ڈیٹیل بتائیے گا ہمارے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صباحت بھائی، دین اسلام جو ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، بے شک۔ اور جب کسی معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ بالکل۔ اور جب وہ برائیاں اپنے عروج تک پہنچتی ہے تب وہ معاشرہ زوال کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح غیبت جو ہے ان برائیوں کی جڑ ہے۔ جب آپ غیبت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ غیبت ہے کیا، تو اس کے لفظی معنی تو یہ ہے کہ غیبت یہ غیب سے نکلا ہے، کسی کی پس پشت کوئی بات کرنا۔ ہاں۔ اب اگر اس کے مفہوم کی طرف دیکھا جائے تو یہ بات اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ کسی انسان کے اندر کوئی ایسی بات یا ایسی خرابی جو اس کے اندر تو ہے لیکن وہ اس سے سننا پسند نہیں کرتا، اور اس کی پیٹھ پیچھے جدھر اس کی عزت ہو اسی جگہ اس کو سر عام اس کی عزت کو خراب کیا جا رہا ہے، تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں کہ آج ہر دوسرا بندہ جس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ گلی ہو، چوراہا ہو، جو بھی جگہ ہو، جس مقام پر، ایون کہ مساجد کے اندر بیٹھ کے ہم اپنے رب کی تعلیمات کو بھلا بیٹھے ہیں، اور ہم نے غیبت کو گلے لگا لیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اور آقا علیہ السلام کی ناراضگی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ بے شک۔ میرے خیال میں کوئی ایسی بدکاری ہے، اگر کوئی عیب ہے اس کی معافی ہے، لیکن شاید غیبت کی معافی کیوں نہیں ہے آخر؟
آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کے 72 درجے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اور سب سے ادنا درجہ جو ہے العیاذ باللہ یہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، یہ ادنا درجہ، اللہ اکبر، اور سب سے بلند درجہ یہ ہے کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے آپ بات کریں۔ اللہ اکبر، اللہ خود سوچیں کہ جو ادنا درجہ اتنا سخت ترین ہے تو اس کا بلند ترین درجہ غیبت کو کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اور اسی پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل محشر قبر کے اندر اخروی زندگی کے بارے میں اگر آپ سوچیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سخت ترین اور بدترین عمل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے درمیان ایک تفاوت اور ایک دوسرے سے دوری کا باعث بنانے والی چیز ہے۔ تو جب دو مسلمانوں کی آپس میں دوری کا سبب بنے تو میرے کریم آقا کیسے برداشت کریں؟ بالکل علامہ صاحب، بالکل۔ اور دا میسج سیریز کا جو ہے پیغام بھی یہی ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کو لے کر ڈسکس کرنا ہے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ لیکن علامہ صاحب، غیبت نے جس طریقے سے معاشرے کو تباہی کے دہانے پہ لا رکھا ہے، ویسے تو جب ہم غیبت کرتے ہیں نا تو پھر بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں، میں نے اس کا کام خراب کر دیا، اس کے معاملات کے اندر جو ہے بگاڑ ڈال دیا ہے۔ تو میں یہ اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بلکہ آپ بتائیے کہ غیبت کرنے والے کے لیے کیسا عذاب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا ہے؟ جی بالکل، آقا علیہ السلام کے دور میں ایک بار مسجد نبوی میں آقا علیہ السلام تشریف فرما، صحابہ کے درمیان میں سے ایک شخص باہر جاتا ہے تو صحابہ نے ویسے ہی اس کے بارے میں بات کی کہ کتنا کمزور شخص ہے، بغیر سہارے کے بھی نہیں اٹھ سکتا۔ اللہ اکبر، یہ بات کہنے کی دیر تھی، آقا علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار اللہ اکبر، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے وہی بات کی جو اس کے اندر موجود تھی۔ ہاں، تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تم نے غیبت کی ہے، کیونکہ یہ اس کی پیٹھ پیچھے آپ نے بات کی ہے۔ اب اس کا آپ دیکھیں کہ اس کی سزا کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں اس حالت میں مرے گا کہ اس نے غیبت کی ہو تو اس کے لیے قبر جو ہے جہنم کے بدترین گڑھوں میں سے گڑھا بنا اللہ اکبر، سب سے بڑھ کر یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت میں جب اس کا مقدر دوزخ ہوگا غیبت کرنے والے کا تو اس کے منہ کے اندر پیپ اور خون کو ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے کریم آقا نے روایت میں فرمایا کہ جب معراج کی رات تھی اور میں آسمانوں میں اوپر تشریف لے کر جا رہا تھا تو اس وقت جبرائیل امین سے میں نے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ اب ان لوگوں کا عمل کیا تھا کہ وہ عمل کچھ یہ تھا کہ ان کے بڑے بڑے ناخن تھے اور وہ اپنی زبانوں کو اور اپنے جسم کو نوچ رہے تھے۔ تو اس پر آقا علیہ السلام سے جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کتنا ایک گناہ کبیرہ کا عمل ہے۔ ایک روایت آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی امتی کے درمیان اور اس طرح ان مسلمانوں کے درمیان غیبت کرنے والے موجود ہوں گے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جگہ پر اللہ رب العزت صرف حیا کرے گا تو اچھے لوگوں کی حیا کرے گا، ورنہ وہ جگہ قابل عذاب ہے۔ بالکل سخت ترین عمل ہے۔ بالکل، میں علامہ صاحب یہاں پہ چونکہ آپ نے جیسے بہت ساری روایات کو بھی کوٹ کیا، قرآن حکیم میں بھی ایک مقام پر اس کا خاص طور پر اشارہ ہوا ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی تھوڑا ہمارے سامعین کی جو ہے وہ آپ نظر فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں غیبت نہ کریں۔ أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ أَخِيهِ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا کہ فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم اس سے برا جانو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ تو آپ خود سوچیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک ایک مسلمان بھائی کے بارے میں آپ غیبت کے انداز میں کوئی بات کریں تو اس کا کتنا سخت گناہ اور اللہ رب العزت نے اس کو کس لحاظ سے تشبیہ دی ہے۔ بالکل، لیکن علامہ صاحب آج کل کے دور میں جس انداز سے کیچڑ اچھالا جاتا ہے، جس انداز میں دوسرے کی زندگی کو ڈسکس کر کے اور جس طرح لان و تان کر کے اس کو جس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس کے گھر میں افسردگی کا ماحول جو پیدا کرنے کے لیے جو اپنا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، میں یہاں پر یہ بھی کہ کیا جس کے اگینسٹ غیبت ہو رہی ہے، میں نے کچھ روایات میں یہ سنا ہے، پڑھا بھی ہے کہ یہ ایکسچینج آف وہ ہے، مطلب اس میں آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ آپ کی ایکسچینج ہو رہی ہیں، جو جس کے خلاف غیبت کر رہا ہے وہ اپنی نیکیاں اس کی طرف
ٹرانسفر کر رہے ہیں. یہ کس حد تک یہ روایت صحیح ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت کچھ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چیخو پکار کریں گے جی کہ مولا میرے جتنے بھی اعمال تھے، میری نماز، حج، زکوٰۃ، روزے کدھر چلے گئے؟ دنیا میں میں یہی عمل کرتا رہا ہوں. تو اللہ رب العزت اس کے سامنے اس کا اعمال لے آئیں گے کہ یہ دیکھو دنیا میں یہ تمہارے غیبت نے تمام تر نیکیوں کو کھا لیا. اللہ اکبر. آپ خود سوچیں، ایک اور روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غیبت تمہاری نیکیوں کو اس طرح جھاڑتا ہے کہ جیسے بکریوں والا درخت کو جھاڑتا ہے. اللہ اکبر. جیسے پتے گرتے ہیں درخت سے ویسے ہی آپ کے اعمال، نیک اعمال جھڑ جاتے ہیں. اللہ آپ خود سوچیں کہ غیبت کے اثرات آپ کے اعمال پر، آپ کی انسانی زندگی پر، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی روحانی احوال پر کیسے اثر کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سامعین محترم، غیبت ایک ایسا عمل ہے جو بظاہراً اس دور میں انسان اس کو بہت لائٹ لے رہا ہے. ارے بھائی میں کسی کے خلاف بات کر لوں گا، کسی کا گھر اجاڑ دوں گا، کسی کے جو معاملات میں دخل اندازی کر کے کسی کو اس سے پھیر دوں گا. ظاہری طور پر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ تو ظاہری، لیکن آپ کو جو اس کی جو لانگ ٹرمز میں جو ہے وہ آپ کو بیسیکلی یہ بہت زیادہ پستی میں لے کر جا رہا ہے. علامہ صاحب کیا میں صحیح فرما رہا ہوں؟ بالکل. اور ظاہری طور پہ آپ بڑی خوشیاں مناتے ہیں، بڑی آپ ریلیکس فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے کسی کا گھر اجاڑا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ اپنے لیے خود دعوت عذاب کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں. علامہ صاحب یہاں پر یہ چیز ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ غیبت سے کیسے بچا جائے؟ کوئی مطلب ہمارے ہاں جو دور حاضر میں اس وقت جو نوجوانان ہیں خاص طور پہ، بلکہ ہر طرح کے حلقہ ہے بابا، بلکہ خاص طور پہ خواتین جو ہے وہ جب وہ آپس میں جب بیٹھتی ہیں تو ایک دوسرے کے جو ہے وہ ٹاپکس پہ ڈسکس کرنا، اور تھورلی پھر ٹاپک ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن غیبت سے بچا کیسے جائے؟ سوال بھی بہت بہتر سوال ہے. جی اور اسی میں ہمارے معاشرے کی اصلاح ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام. تین چیزوں کا ذکر کیا کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر تین چیزیں حرام ہیں. پہلی بات یہ کہ اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال. اب آپ خود سوچیں کہ عزت کی کس طرح تاکیدن بات. اور ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اس کے سامنے کوئی منافق کا لفظ غیبت کرنے والے کے لیے استعمال، اللہ اکبر، جب وہ کوئی بات کرتا ہے اور یہ مسلمان صرف اپنے بھائی کی عزت کی خاطر اس سے یہ ٹال دیتا ہے کہ رہنے دو، صرف اس الفاظ کی وجہ سے اس کے لیے قیامت کے روز دوزخ کے آگ سے نجات ملے گی. اللہ اکبر. آپ خود اللہ اکبر. ایک اور روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اس دنیا میں اپنے بھائی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے پیچھے جو باتیں ہوتی ہیں اس کو نظر انداز کر کے یا روک کے گزر جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کو اس جگہ سے مدد ملے گی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی شخص بہتان لگاتا ہے تو بہتان ایک ایسی چیز ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اللہ رب العزت کا خاص حکم ہوگا، خاص حکم کہ یہ اس وقت تک اس دوزخ سے نہیں نکلے گا جس تک یہ بہتان ثابت نہیں ہو جائے گا. بالکل. اور ناظرین دی میسج سیریز میں انشاءاللہ آگے بڑھ کر ہم انشاءاللہ بہتان کے اوپر بھی پورا ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کریں گے. لیکن علامہ صاحب میں نے ایک کچھ ایسی خاص روایات میں یہ بھی سنا ہے کہ غیبت سننے والا اور غیبت کرنے والا بے شک دونوں گناہگار ہیں. دونوں گناہگار. اب اس کے بارے میں جی تھوڑا سا ارشاد فرما دیں، کیونکہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں جی میں نے غیبت کی نہیں ہے، میں نے غیبت سے سنی ہو فلاں لگا تھا. بھائی آپ اس کو ٹوک بھی تو سکتے تھے. اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے سامعین کو بتا دیجئے کہ آپ دونوں جو ہے اس میں برابر کے شریک ہیں. سبات بھائی یہ ہم لوگ جو ہیں اپنے لیے ہیلے بہانوں کے ایک راستے نکالتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے، آپ ایک سوسائٹی میں دیکھیں کہ جب کسی خوشبو کی دکان میں داخل ہوتے ہیں تو اس خوشبو کی دکان میں بیچنے والے سے تو خوشبو آ رہی ہے، لیکن آپ ایک لمحہ گزار کر باہر نکلتے ہیں تو آپ سے بھی اسی طرح کی خوشبو آتی ہے. اسی طرح اگر گناہ کا تصور دیکھیں تو گناہ کے اندر جب آپ اس جگہ پر جاتے ہیں یا اس گناہ کا تصور سوچتے ہیں کرنے سے پہلے تو تب بھی آپ کو اس کی لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے. تو جب آپ غیبت کا کہتے ہیں کہ ایک شخص کہتا ہے جی میں نے تو سنا ہے
ہاں بالکل یا کچھ نہیں. تو آپ کے سننے کا عمل جو ہے اس کو اس چیز پہ ابھار رہا ہے کہ وہ اور بولے اور آپ اور سنیں. آپ کا نفس آپ کو اس بات پر راغب کر رہا ہے کہ اس کی برائی سنیں, اور اس کا نفس اس کو راغب کر رہا ہے کہ وہ برائی کرتا رہے. تو دونوں برابر کے شریک ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میں آسمانوں سے گزر رہا تھا تو کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے کانوں میں سیسا پگھلایا جا رہا تھا, جن کی آنکھوں کے اوپر پتھروں کو رکھا جا رہا تھا, اور دوزخ کے پتھر کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے گرم اور انگارے ہوں گے. تو جب جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو جبرائیل امین نے عرض کیا, یا رسول اللہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو دنیا میں برائی کے کاموں کو اپنے کانوں سے سنتے تھے, برائی کے کاموں کو کان لگا کے سنتے تھے. اور آنکھیں اس لیے جلائی جا رہی ہیں کہ ان کی آنکھیں جو تھی برائی کے کاموں کو ملاحظہ کر رہی ہیں. اللہ اکبر. اب اندازہ کریں کہ غیبت میں آپ کی زبان بھی استعمال ہو رہی ہے, آپ کے کان بھی, آپ کی آنکھیں بھی, ایون کہ آپ کا جسم بھی اس حرکات میں آ سکتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہمیں اس سے دوری نجات. آمین آمین. میں ایک بار پھر اپنے سامعین کو دست بدستہ یہ گزارش کروں گا, بڑے دل سے یہ گزارش کروں گا کہ کوشش کیجئے کہ آپ غیبت جیسے خطرناک گناہ سے بچ جائیں. آپ بظاہر آپ کسی کا گھر اجاڑ رہے ہیں, کسی کے خلاف آپ جو بھی پلاننگ کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنی قبر خود بھاری کر رہے ہیں. میں ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ اگر اس دی میسیج سیریز کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ بھئی ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے, تو میں یہ پیغام آپ کی طرف دست بدستہ آپ کو جو ہے ٹرانسفارم کرنا ہے کہ بھئی اپنی اصلاح فرمائیے اور غیبت سے بچنے کی کوشش کیجیے. علامہ صاحب, ایک چیز میں آخری سوال کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور علامہ صاحب, آج کل ایک ٹرینڈ تو ویسے بھی ہم لوگ ٹرینڈ سیٹرز ہیں ماشاءاللہ, ہر مقام پر بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن ہم اس کو بڑا لائٹ لیتے ہیں. ہمارے کچھ ایسی دینی جو حلقہ احباب ہے, اور خاص طور پر علماء کرام, اور جب وہ سیاست میں داخل ہو کر اور پھر بڑے بڑے مقامات پر پبلک گیدرنگز میں اور بڑے بڑے جلسے جلوسوں میں جب ایک دوسرے مخالفین جو ان کی جو پارٹیز ہیں, جو ان کے رہنما ہیں, ان کی لان تان کرتے ہیں, ان کے بارے میں, کیا وہ بھی اسی میں برابر کی شریک ہے؟ بلکہ میں آئی ایم سوری, اس میں ہم کسی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ بالکل نہیں کر رہے. میرا مقصد صرف اور صرف ٹاپک کے اوپر ہے کہ مطلب غیبت ہے کیا, اور وہ سب کے اوپر لاگو ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جو ہماری جو دینی اور سیاسی جو ہماری پارٹیز ہیں وہ جس طریقے سے دوسرے لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں علامہ صاحب آپ کا کیا کہنا ہے؟ سبات بھائی, بہت بہترین سوال ہے. جی. دیکھیں, دنیا دارالعمل ہے, اس کے اندر وہی شخص جو آخرت میں اجر پائے گا جو اس نے دنیا میں کچھ کیا ہوا ہے. ادھر سے ہم بھیج رہے ہیں. بالکل. آپ نے جیسے فرمایا کہ اس میں علماء اور سیاسی پارٹیوں کا جو کردار ہوتا ہے, ہم ایک دوسرے کو اکساتے ہیں. یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جو دوزخ میں جائیں گے سب سے پہلے لوگ علماء ہوں گے. اللہ اکبر. وہ علماء جو علماء سو ہوں گے, اللہ اکبر, اور ایسے علماء کی جنہوں نے اس دنیا میں مادیت کو اپنے اوپر ترجیح دی. اللہ اکبر. علم کو صرف مادیت کے لیے استعمال کیا ہے. تو آپ سوچیں کہ ان علماء کا کیا حال ہوگا. اللہ اکبر. اور یہ ہمارے ایک سوسائٹی کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جب ہم اپنا کوئی کام کرتے ہیں اور ہم کسی اور کو فالو کرتے ہیں, طریقہ کار بھی وہی ہوگا, نظریہ بھی وہی ہوگا, باتیں بھی وہی ہوگی, لیکن ان کے برعکس ہم ان کی برائی بیان کر کے آگے جائیں گے. حالانکہ اسلام نے طریقہ یہ دیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین مومن وہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کو سہارا دے کر خدا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ان پارٹیوں کا کیا حال ہوگا اگر آج ہم اپنے لیے پیسوں کو اور مفادات کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو یقین بالیقین عطا ہوگی. لیکن یاد رکھیں کہ قبر میں جواب اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس کے ساتھ ہی ہم اس ٹرانسمیشن کو اختتام کرتے ہوئے میں علامہ صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں بہت ہی قیمتی وقت سے نوازا, اور دی میسیج سیریز میں یہی پیاری پیاری باتیں ہماری اصلاحی جو ہیں ٹاپکس کو لے کر ہم آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. سامعین محترم, انشاءاللہ اگلے ٹرانسمیشن میں, اگلے ٹاپک میں ایک نئے انداز میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ.
اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر گناہ سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک اعمال کی طرف بڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. اپنا اہل خانے کا بہت سارا خیال رکھیے گا. سامعین محترم، پروگرام پیش کرتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی کا غصہ تو اپنی رب کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. والسلام.